Sir, I have one question. How to see inside myself? اصل میں جو دیکھنا ہم سمجھتے ہیں نا، دیکھنا از ایکٹ آف آنکھ. اب آنکھ کی مجبوری یہ ہے کہ یہ کھلے گی تو ساری دنیا دیکھے گی، ارد گرد ساری آبجیکٹس اس کے سامنے آ گئے. اب اس کو آپ 360 ڈگری موڑ کے اندر کی طرف نہیں کر سکتے. تو اس آنکھ نے تو نہیں دیکھنا. جب ہم بات کرتے ہیں نا اندر دیکھنے کی، بیسیکلی اس کو سمجھیں، اس کو روحانی اور مسٹیکل اور مسٹری بھرا کوئی راز مت سمجھیں. یہ آپ کی دنیا، آپ کی جو اندر کی دنیا ہے نا، یہ آپ کا اتنا ہی پارٹ ہے جتنا آپ کی یہ باہر کی دنیا. یہ پوائنٹ ہے جو ڈیل کر رہا ہے اس باہر کی دنیا سے. اس کو جب آپ اس مسٹری بھرے انداز میں اور امپاسبل ٹو اچیو اور امپاسبل ٹو سی سمجھیں گے نا، یہ مشکل ہوتا جائے گا. اس کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں. ایک بچہ ہے، ایک کروڑ پتی گھر میں پیدا ہوا ہے. اسے کبھی یہ تھاٹ سننے کو ہی نہیں ملا کہ پیسہ کمانا کوئی مشکل کام ہے. کیا اس کی زندگی میں ایسا کوئی وقت آئے گا کہ جب وہ سمجھے گا کہ پیسہ کمانا مشکل کام ہے؟ حالانکہ ہماری آبادی، ہمارے لوگوں کی اکثریت کے پاس یہ احساس موجود ہے کہ جی پیسہ کمانا مشکل کام ہے. لیکن وہ جس طریقے سے پلا بڑھا ہے، جس طریقے سے کنڈیشنڈ ہوا ہے نا، اس کے پاس یہ تھاٹ آئے گا ہی نہیں. غریب کے گھر میں 24 گھنٹے بات ہو رہی ہے پیسہ کمائیں کیسے، بچائیں کیسے، انویسٹ کیسے کریں، زیادہ پیسے کیسے کمائیں، امیر کیسے بنیں. اور وہی غریب ہے جو ان فینومیناز سے محروم ہے، دولت سے، طاقت سے. وہی بندہ محروم ہے جو سارا دن بات کر رہا ہے. امیر کے گھر میں کسی وقت یہ بات ہی نہیں ہو رہی، لیکن ان کے پاس یہ سہولت ہر وقت موجود ہے. جب آپ کسی تھاٹ کو نا امپاسبل اور مشکل بنا کے پیش کرتے ہیں، بچوں کو کہتے ہیں پیسے درختوں پر اگتے ہیں، کیا تک بنتی ہے بھئی؟ ٹھیک ہے، تم پریشان ہوئے، تم ذلیل ہوئے پیسہ کمانے کی خاطر. وہی ریسٹرکشن اپنے بچے کو دے کے کیوں مرنا چاہتے ہو؟ کہہ نہیں ہے نا تم نے، تو اتنا کہہ دو ہاں بیٹا ہو جائے گا، اس وقت نہیں کر سکتے، بعد میں لے لیں گے، پیسہ کما لیں گے، 1 منٹ کا کام ہے، پھر تمہیں وہ چیز لے دیں گے. ایکچولی تو اسے کہنا چاہیے ہاں درختوں پر اگتے ہیں. درختوں پر جو اگتے ہیں نا وہ پھر بھی ریئل ہیں، کچھ وجود رکھتے ہیں. یہ پتے آپ کے سامنے کھڑے ہیں. کرنسی تو آپ کا تھاٹ ہے، جسٹ ایک آئیڈیا ہے. اور اس کے پیچھے ہم زیادہ تر اپنی پوری لائف لگاتے ہیں ایک تھاٹ کے پیچھے. لوگوں کی اکثریت اس ایک کنسپٹ کے پیچھے اپنی پوری زندگی رول دیتی ہے، ایکچولی رول دیتی ہے. کیونکہ زندگی کا تجربہ آپ پر اگر بیتا ہی نہیں، وہ شاندار کیفیتیں جو یہ زندگی لے کر آتی ہے، جو پیدا ہونے کا موقع آپ کے لیے کھولتا ہے، وہ ساری کی ساری اپرچونٹیز آپ نے مس کر دی ایک دھند کے پیچھے. ایک دھند جسے کہتے ہیں کرنسی، ایک آئیڈیا. تو جہاں پہ آ کے جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں تو اکثر یہ بھی پرسیو کیا جاتا ہے کہ ہم پیسے کے مخالف بات کر رہے ہیں، کہ پیسہ نہ مخالف کماؤ. بات نہیں کر رہے، اس کا ڈیو مقام آپ نے ڈیوائس کیا ہے، آپ کی چیز ہے، آپ کا آئیڈیا ہے. انسانوں کی مشترکہ محنت سے ایک آئیڈیا وجود میں آیا ہے، اس کو عزت دیں. اس کی جو یوٹیلیٹی ہے وہ یوٹیلیٹی لیں. آپ نے اس سے یوٹیلیٹی لینی ہے یا درد لینا ہے؟ میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں. obviously یوٹیلیٹی ہوگی. پیسہ ہے ہی وہی. اگر کوئی کروڑ پتی ہے اور سارا دن اس پیسے کو سنبھالنے والا ہے تو وہ واچ ڈاگ ہے، وہ اس کا نگران ہے، چوکیدار ہے پیسے کا. وہ اس کا یوٹیلائزر نہیں ہے، اس کا یوز کرنے والا نہیں ہے. اور کوئی بندہ ہے اس کو تھوڑا کماتا ہے لیکن اس کو خرچ کرتا ہے. 2 جا رہے تھے بھکشو، دونوں کا نا پیسے کے حوالے سے مختلف نقطہ نظر تھا. ایک کہتا تھا پیسہ ضروری ہے، سنبھالنا چاہیے، سیونگ رکھنی چاہیے، یہ کام آتا ہے، یہ بہت سے مسائل کو حل کر دیتا ہے.
دوسرا کہتا تھا سنبھالنے کی ضرورت نہیں ہے، کماتے جاؤ اور کھاتے جاؤ، خرچ کرنا آنا چاہیے بجائے اس کے کمانے پر فوکس کرو آپ۔ جاتے جاتے شام پڑ گئی، وہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے، آگے ایک جھیل تھی، جھیل کے پار گاؤں تھا، انہوں نے پار جانا تھا۔ تو ایک سیلر بیٹھا تھا ملاح، اسے کہا جی ہمیں پار تو چھوڑ دو۔ اس نے کہا جی میں نہیں جا سکتا، شام ڈھل گئی ہے، آتے آتے مجھے رات ہو جائے گی، یہ جنگل ہے، مجھے تو گھر پہنچنا ہے، سوری۔ تو ایک بھکشو نے نا، وہ جو پیسے سنبھالنے کا قائل تھا نا، اس نے 2 درہم نکال لے، 2 جو بھی کرنسی تھی، اسے پیسے دیے۔ اس نے کہا ہاں اتنے پیسوں میں لے جا سکتا ہوں۔ وہ لے گیا، انہیں پار چھوڑا، پار اب چلتے جا رہے ہیں تو وہ اس کو کہتا ہے دیکھا پیسے سنبھالنے کا فائدہ دیکھا، جیب میں پیسے ہونے کا فائدہ دیکھا؟ وہ کہتا ہے بالکل دیکھا، لیکن تم بات کو سمجھے نہیں، یہ پیسے تم اسے نہ دیتے، اگر اس کو چھوڑتے نہ، اگر اسے خرچ نہ کر پاتے، اگر اس کو پکڑے رہتے تو اس نے کوئی کام نہیں آنا تھا، تم نے اسے چھوڑا تو یہ کام آیا۔ یہ ہے اس کا صحیح مقام، پیسہ کما کے بینک اکاؤنٹ میں بھرتے جانا اور شام کو بیٹھ کے روز اپنی شیٹ دیکھنا کہ کتنا پیسہ میرے پاس موجود ہے، اور کتنا پروفٹ گیا، کتنا خود لذتی میں مبتلا رہنا اس شیٹ کو دیکھ دیکھ کر۔ احمقانہ سی حرکت ہے نا۔ ہاں آپ کو ایک خوبصورت جگہ پہ گھر بنانا ہے، ایک اچھا سا لان بنانا ہے، اچھے سے پرندے رکھنے ہیں، اچھی سی گاڑی لینی ہے، اس کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اٹس اوکے، گریٹ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جو بڑی گاڑیاں لے کے گھوم رہے ہیں، جو ہیلی کاپٹر خریدتے ہیں، وہ برے ہیں، قطعاً نہیں۔ تو ہم پیسے کے مخالف نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں اس کو یوز کرو، اس سے یوز ہو مت۔ آپ یوز ہونا شروع ہو جاتے ہو جب اس کو بچانے، اس کی لالچیں، اس کو صرف سٹور کرنے کی فکر میں پڑ جاتے ہیں۔ ہمارے زیادہ تر مسائل اسی سے ریلیٹڈ ہی ہیں، پیسے سے ریلیٹڈ ہی ہیں۔ ہاں، لیکن ہم اپنے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ میں جو سمجھانا چاہ رہا تھا اس مثال کے ذریعے سے نا، اس بچے کو یہ تھاٹ دیا گیا کہ پیسہ کمانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس کے لیے زندگی بھر پیسہ کمانا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک اسی طریقے سے نا ایک لمبی ہسٹری ہے جس میں بتایا گیا، مثلا میں چند فکرے آپ کو سناتا ہوں جس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ بنا مرشد کے نہیں پہنچا جا سکتا، کوئی کامل ہی آپ کو پہنچا سکتا ہے۔ اور کامل کون ہے کبھی یہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا، اور انہوں نے ہی کہہ رکھا ہے کہ جو خود کو کامل کہہ رہا ہے وہ تو کامل نہیں ہے، یعنی کہ ہم ڈھونڈے سے بھی ڈھونڈ نہیں سکتے۔ کوئی ریئل کامل خود کو کامل ہونے کا اعلان نہیں کرتا دکھائی دے گا، اور ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی وہ کہتے پوائنٹ ہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ مرشد اپنے اندر ڈھونڈو، ہاں، کامل ہوگا۔ وہ تو ریالٹی کا سفر ہے نا، ریالٹی کا سفر۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جو کہانیاں موجود ہیں، ایک لمبی ہسٹری ہے، جیسے مذاہب کے ساتھ ہوا نا، جب مولوی کا انسٹیٹیوشن قائم ہو گیا نا، تو ایک چیز بڑی مشہور ہوئی، قرآن تم خود نہیں سمجھ سکتے، تمہیں ان علماء کی ضرورت ہے قرآن کو سمجھنے کی، تم خود سمجھنے کی کوشش کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ واضح اور مبین کتاب ہے، اور یہ ہر اس شخص کے لیے دستیاب ہے جو اس کی طرف آتا ہے۔ وید اور ہندوؤں کے جو کتابیں ہیں منتروں کی، وہ پنڈت سمجھائے گا، چرچ کا پادری ایکسپلین کرے گا بائبل کو۔ تو وہ انسٹیٹیوشن تگڑے ہو گئے، ان کے روزگار کے ذرائع پیدا ہو گئے، لوگوں میں یہ خیال جڑ پکڑ گیا کہ قرآن کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ You are work of God, قرآن is the word of God according to you۔ ان دونوں میں مسائل ہونے تو نہیں چاہیے اصولی طور پر۔ ایسا ہی ہے، تم اس کا کتاب ہو، تم اس کا کام ہو، کریشن ہو، وہ اس کا کلام ہے، اس کا ورڈ ہے، دونوں ایک ہی جگہ سے آ رہے ہیں، تمہیں انڈیویجولی کیوں سمجھنے میں مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اچھا، ٹھیک اسی طریقے سے نا یہ مشائخ اور پیروں اور گروز کا بزنس چلانے کے لیے نا کچھ ایسے آئیڈیاز اسٹیبلش کرنا ضروری تھے
کہ جو لوگوں کو ان پر منحصر کر دیں کہ گرو کے بغیر تم نہیں پہنچ سکتے. اس تھاٹ کے گرد تاکہ ان کا بزنس چل اتنی سکے. مسٹیکل چیزیں جوڑ دی گئیں، ایسی کرامتیں، ایسے معجزے جوڑ دیے گئے. اور مت پوچھیں کہ وہ ایک اچھا خاصا ایک فینٹسی مووی لگتی ہے. اگر کسی گرو کی زندگی پر فلم بنانا چاہیں نا تو ایسا لگتا ہے جیسے اسپائڈر مین اڑ رہا ہے، بیٹ مین کرتب دکھا رہا ہے. وہ عام دنیا کا بندہ ہی نہیں لگتا، جبکہ وہ جب جتنا عرصہ رہے ہیں وہ عام بندوں سے بھی زیادہ عام بندے کی طرح رہے ہیں. آج بھی جب وہ رہے ہوں گے تو عام بندوں سے بھی زیادہ، اتنے عام کہ ڈسٹنگوش ایسے بھی نہیں ہوں گے کہ نمایاں ہو کے کہیں نظر آ رہے ہوں گے. کہیں چمار کا کام، کہیں درخان کا کام، کہیں چائے کا ہوٹل. وہ ایک غالباً گرو جیف کا ایک واقعہ ہے نا، وہ کسی مسلم صوفی کو مصر میں ڈھونڈ رہا تھا. کسی نے بتایا، وہ رشین بندہ تھا، کسی نے بتایا کہ یہ جو تم آرٹ آف لائف پہ بات کر رہے ہو نا، اسپریچویلٹی پر اور ہائر کانشیسنس سے انسان کے کنیکشن پہ جو چیز تم ڈھونڈ رہے ہو نا، اس کے کوئی ریئل کاریگر تمہیں مل سکتے ہیں نا تو وہ مسلم مصر میں تمہیں ملیں گے. وہاں کا جو مسلم صوفی ہیں نا وہ بڑے شاندار ہیں اور تگڑے ہیں اس علم میں نا. تو کہتا ہے میں جاؤں گا. وہ کتنا عرصہ مزدوری کرتا رہا، مزدوری کار کے وہاں پہنچ گیا، پیسے کما کے، صرف سفر کے پیسے. اب وہ ڈھونڈ رہا ہے مسلم صوفی. اب صوفی اعلان تھوڑی کرتے ہیں، یا یہ کوئی خاص سٹیٹس لیبل تھوڑی ہے، کوئی لباس تھوڑا ہے کہ اس طرح کا لباس پہنے ہوئے بندہ نظر آئے تو صوفی ہے. تو کسی نے کہا یار یہ مسجد میں تمہیں ملے گا، کیونکہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے تو وہاں زیادہ چانسز ہیں کہ تمہیں کوئی مسلم صوفی مل سکتا ہے. تو یہ بندہ جا کے نا ایک مسجد میں نا جس وقت جا رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے نان مسلم، کیونکہ اب مسجد میں رہنا ہے، وہیں پہ اس بندے نے ملنا ہے تو اس طرح کی حرکتیں کرنی ہیں جس طرح کے مسلمان حرکتیں کرتے ہیں. تو ایک بندے نے دیکھا، اس نے کہا یار یہ غلط سلط نماز پڑھ رہا ہے اور مسلسل پڑھی جا رہا ہے. یہ بھی نہیں دیکھ رہا کہ یہ ممنوع وقت ہے، زوال کے وقت پڑھ رہا ہے تو جس وقت کسی نماز کا ٹائم نہیں اس وقت بھی پڑھے جا رہا ہے. اس کے ساتھ چکر کیا ہے؟ اس کے پاس گیا، اسے کہتا ہے یار یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے، کیوں اتنی کوشش میں پڑا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا جی دیکھیں جی اصل بات یہ ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، مجھے ایک مسلم صوفی کی تلاش ہے جو مجھے روحانیت کے علم کے بارے میں بتا سکے. میں اسی لیے یہاں بیٹھا ہوں کہ کبھی تو کوئی ٹکرائے گا، کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ مسلمان جو ہوتے ہیں نا، اچھے مسلمان، وہ مساجد میں ضرور آتے ہیں. تو اس بندے کو اس پہ ترس ہے. اس نے کہا یار فلاں جگہ پہ بازار کے چوک میں وہ کونے پہ جو ہوٹل ہے نا چائے اور کھانے والا، اس پہ جو اس کا جو مالک ہے نا، جو چائے پل بنا رہا ہے، کھانا کھلا رہا ہے نا، وہ ریئل صوفی ہے. وہ تمہیں جو تم چاہتے ہو اس کے پاس ہے. یہ چلتا چلاتا وہاں پہنچ گیا. وہاں جا کے پتہ لگا کہ وہ جگہ تھی جہاں سے روز وہ چائے پی کے آتا تھا، جہاں سے روز وہ ناشتہ کر کے آ رہا تھا. ہاں یہ بندہ تھا تو روز میں دیکھ رہا تھا. خیر وہ اس کے پاس گیا اور اس کے رابطہ ہو گیا ان کا. کہنے کا مطلب یہ تھا یہ بہت عام سے بھی عام لوگ ہوتے ہیں، یہ کوئی خاص الخاص لوگ نہیں ہوتے کہ نمایاں ہو کے. آپ نے کہانیاں سن رکھی ہیں بادشاہوں کے درباروں میں بیٹھے مولویوں کی. اس کا کیا تعلق ہے اپنے صوفی کا؟ وہ اپنی مستی میں مست ہے. زندگی سے آپ کنیکٹ ہو گئے تو وہ جو مستی ہے وہ کوئی پولیٹیشین ہونے میں آپ کو نہیں ملے گی، وہ کوئی مشہور آدمی ہو جانے میں نہیں ملے گی. آپ سمپل اپنی چیئر پر بیٹھے اور مست ہیں اور زندگی کے دھڑکتے دل کے ساتھ ایک ہیں. یہ مستی ہے زنف. یہ تو ساری حرکتیں ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اندر خلا ہے اور خالی پن کو وہ اس کو کسی طریقے سے بھر لینا چاہتے ہیں جو کسی بھی طریقے سے بھرا نہیں جائے گا، لیکن ہم کوشش میں لگے رہتے ہیں. لیکن جو اپنے آپ میں بھر جائے پھر اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہتی. تو یہ اتنے مطلب یہ زندگی کی جو نام نہاد دوڑے ہیں ان میں کوئی نمایاں دوڑیں دوڑتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. یہ بہت عام سادہ سے لوگ ہوتے ہیں. ایسا انسان بننے کے لیے آپ کو جو علم درکار ہے نا اسے کہتے ہیں تصوف.
ہم آج کی زبان میں جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو دیکھ لینے کی صلاحیت، کتنا سادہ سا فینامنا ہے، یہ تم ہو، یہ تم ایز مشین ہو اور تم نے اس مشین کو سمجھنا ہے، اتنی سی بات ہے۔ مشکل بنا دیا گیا یہ سالوں کی کنڈیشننگ کر کے۔ کوئی ملے گا، کسی کی نظر کرم ہوگی، کوئی ایسا ساقی ملے گا جو تمہیں ایسی شراب پلائے گا کہ تم مست ہو جاؤ گے، چاہے تم میں وہ گنجائش ہو نہ ہو۔ تو پھر تو وہ آسان کام تھا کہ ایک آدھ گرو بھی اگر صحیح سے ہوتا دنیا میں، ایک آدمی، تو وہ ساروں کو جا کے دیکھتا جاتا، ہاتھ رکھا جاتا، وہ سارے پار چلتے جاتے ہیں، نکلتے جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب ہم یہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اپنے اندر کیسے دیکھوں۔ یہ تم ہو بھائی، اس میکینزم کے ساتھ موجود ہو، اس میکینزم کو سمجھنا ہے، اس کو میں کہتا ہوں اندر دیکھنا۔ اندر دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھ 360 پہ گھومے گی اور تم اندر دیکھ لو گے۔ بیسیکلی آپ آنکھ بند جب کرتے ہو نا تو آپ کا جس سے رابطہ ہوتا ہے وہ آپ کے اندر کی دنیا ہے۔ سب سے پہلے رابطہ ہوتا ہے آپ کے خیالات کے ساتھ۔ لازمی بات ہے، وہ تو گونج ہے نا۔ آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں، جیسے آپ نیند میں جاتے ہیں تو دنیا کے خیالات تھوڑے بہت چلتے رہتے ہیں، مسئلے چل رہے ہیں، فیملی چل رہی ہے، بزنس چل رہا ہے، آفس چل رہا ہے، سارا کچھ چل رہا ہے، اور ایک پوائنٹ آف ٹائم آتا ہے جب آپ کھسک کے نیند اس طرف ہو جاتے ہیں، دیوار کے اس پار۔ اب دیر از نتھنگ، سارے کے سارے وہ رابطے ٹوٹ گئے۔ ایسے ہی اگر آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں تو کچھ دیر تک چلتے رہے گی دنیا، چلتی رہے گی، تھاٹس چلتے رہیں گے۔ ایک پوائنٹ آف ٹائم آئے گا کہ جب آپ کو احساس آئے گا کہ یہ میں ہوں۔ میڈیٹیشن اپنے اندر جھانکنے کا طریقہ ہے، عبادت اپنے اندر جھانکنے کا طریقہ ہے، پریزنس، ہر وقت حاضر رہیں، الرٹ رہیں، اپنے اندر جھانکنے کا طریقہ ہے۔ جس وقت موقع ملے اپنے آپ کے سامنے سوال رکھیں، میں کون ہوں، اور چھوڑ دیں اس سوال کو بار بار ریپیٹ کرتے ہوئے بنا لالچ کے مجھے جواب ملے نہ ملے، ایمانداری کے ساتھ یہ سوال خود کے سامنے رکھا اور چھوڑ دیا۔ جتنی دیر آپ کو موقع ملے، جتنی دفعہ آپ کو موقع ملے، یہ اپنے ساتھ کرتے رہیں۔ میڈیٹیشن میں بیٹھنے کی کوشش کرتے رہیں، عبادت میں جسے دل لگانا کہتے ہیں، وہ خلوص اور خضوع و خشوع کے ساتھ نماز یا جو بھی عبادت آپ کرتے ہیں وہ کرتے رہیں۔ مطلب کسی بھی قسم کی ٹیکنیک کو آپ یوز کر سکتے ہو۔ اندر دیکھنے سے مراد یہ ہے، انسان کے ساتھ اس وقت ہوا کیا ہے؟ انسان کے ساتھ جو سب سے بڑا اور سب سے برا واقعہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اسے کچھ کنڈیشنیں کچھ سجیشن دی گئی ہیں، ان سجیشنز کو وہ خود مان کے چل رہا ہے، اور اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ جس نے یہ کنڈیشنز لی تھی، جس کے پاس یہ انفارمیشن، یہ سجیشنز آئیں تھیں، وہ غائب ہو گیا ہے۔ تم ایک بچے کو دیکھتے ہو، اس کے چہرے کی جلد کی نرمی بتاتی ہے کہ زندہ ہے، اس کے چہرے پہ کھلنے والا مسکراہٹ کا جو لمحہ آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ زندہ ہے۔ وہ جب روتا ہے نا، اس رونے میں پورا خلوص، کوئی شرم جھجک، منہ کیسا بن رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ جو اسپونٹینیٹی ہے، وہ جو اس وقت زندگی میں زندگی کے ساتھ ایک ہونے کی حالت ہے، وہ آپ کو بتاتی ہے کہ کتنا زندہ ہے۔ تم اس حالت سے آئے ہو، تم روتے جھوٹا ہو، ہنستے جھوٹا ہو، باتیں جھوٹی کرتے ہو، اندر اداس بیٹھے ہو، کوئی آ کے پوچھتا ہے ہاں بھی سنا کیا حال ہے، تم کہتے ہو ٹھیک ہوں، نہیں ہو ٹھیک، ایمانداری سے بول نہیں سکتے۔ رونا آئے تو مرد روتے نہیں ہیں، یہ تو عورتوں کا کام ہوتا ہے۔ تو عورتوں کو آنسو ملے ہیں، بندوں کو کیوں ملے ہیں؟ پھر ایک جیسے ہی آنسو آتے ہیں نا۔ تم نے سارے کا سارا کام جو ہے نا وہ 2 نمبر کر لیا ہے۔ یہ 2 نمبری کی جو دنیا ہے نا، یہ آؤٹر سیلف ہے اس وقت کے حالات کے حساب سے۔ یہ 2 نمبر ہے نہیں، تم جیسے پرسیو کر رہے ہو، تم جس طریقے سے بیہیو کر رہے ہو۔ تو وہ جو تمہارے اندر وہ بچہ ہے نا، اس بچے کو اس بڑے میں بیٹھ کے ڈھونڈنا ہے۔ آسان مثال ہے یہ سمجھانا۔ ایک حالت ہے جس سے تم آئے ہو، لازمی بات ہے تمہارے پاس ہے نا، تم ایک حالت سے آئے ہو۔ میں کہتا ہوں ایک سیڑھی ہے، ایک سیڑھی کے 10 پائدان ہیں، پہلا پائدان بھی اس کا حصہ ہی ہے نا، سیڑھی ہی ہے نا، ایسے ہی ہے۔ وہ جو بچہ تھا وہ بھی تو میں بھی ہے نا۔ اس کو بیٹھ کے دیکھنا ہے، انر سیلف کو دیکھنا۔ وہ انکنڈیشنڈ ہے، وداؤٹ اینی ججمنٹ ہے،
विदाउट एनी डिसीजंस है, विदाउट एनी पेन एंड गेन है, विदाउट एनी लालच, फियर और गुस्सा है। लेकिन इसका मतलब ये भी मतलब नहीं वो है, शेर भी आ जाए तो उसके साथ बैठ के खेलता रहेगा। अब हम तो वो ना कर सकते कि शेर भी आए तो बच्चे के लिए उस पेरेंट्स होते हैं, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, उसके खाने पीने का ख्याल रखते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो आप वो सिक्योरिटी मेजर्स उठाएं ना, आप शेर के साथ ये हरकतें ना करें। सिक्योर माहौल में अपने कमरे में अपने बेड पर बैठकर उस हालत को रिविजिट तो कर सकते हो ना, यार मैं ऐसा पीसफुल था। ये एंजाइटी मुझ में कब उभरना शुरू हुई? इनर सेल्फ है, आप इनर सेल्फ को देख रहे हैं। ये कंडीशनिंग मेरे पास कहाँ से आई? न तोड़ने में आप ज्यादा आउटर सेल्फ में घूमेंगे। ये पे बंदा कहेगा मैं भी बच्चे की तरह स्पॉन्टेनियस हो जाता हूँ, मैं पंगे करता हूँ, वो एक और तरह का नहीं concept आप लफ्जों की सतह पर लेके जा रहे हैं ना। बच्चा एक हालत है, आप एक सर्टन इन्वायरमेंट में पल बढ़ के बड़े होके आ गए हैं। आप बच्चे की हरकतों को रिपीट ना करें, बच्चे की स्टेट को तो आप रिपीट कर सकते हो ना। वो जो जिंदा हालत है ना, वो जिंदा हालत को तो फील कर सकते हो और तुम उसे जानते हो। मेरा बेसिक बुनियाद समझाने का मतलब ये था कि बच्चा जिस हालत में है ना, उस हालत में जाना नहीं, उस हालत को तुम जानते हो जिस हालत में वो जिंदा है ना। वो जो स्पॉन्टेनिटी है, वो जो जिंदापन है ना, वो हालत आपके पास मौजूद है क्योंकि आप वहां से चल के आए हो। उसकी हरकतें आप नहीं रिपीट करोगे, उसकी ज़रूरतें ही और हैं, उसके तकाजे ही और हैं। मतलब वो 1-2 घूंट दूध पीता है, आप माशाल्लाह 10 रोटियां निगल जाते हो, तो आपकी फिजिकल ज़रूरत बदल गई ना। ऐसे ही है। वो आप उस तरह की हरकतें रिपीट करना ना शुरू करें ना। आपने लेवल पे आप कह रहे हैं, माइंड के लेवल पर उसको ये माइंड के ज़रिए से जा रहे हैं। हमेशा सफ़र वहीं से शुरू होता है जहां आप मौजूद हो, वहां से नहीं जहां आप होना चाहते हैं। माइंड इस वक्त की आपकी जिंदा हकीकत है, आप ये सरासर माइंड हो। जब बच्चे को इमेजिन करेगा तो वो बच्चे की तरह का नहीं होना चाहिए कि यार मुझे बच्चे की तरह का माइंड चाहिए बस। नहीं, ये मिसाल है, मिसाल में आप फंसने की कोशिश मत करो। बच्चे जैसा माइंड आपके पास बनेगा नहीं। बच्चे के पास मोमेंटम इतना सा है, उसने थोड़ा सा जमा किया है, ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास नाम होगा, ऐं करके अपनी चीज़ें मांगने का तरीका होगा, रो कर ये बताने का तरीका होगा कि वॉशरूम जाना है। मिनिमम चीज़ें हैं, आपने बहुत कुछ जमा कर लिया है। अब एक दरख्त जो बढ़ गया है, फल फूल गया है, वो उस तरीके से हवा के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, माहौल के साथ वैसे रिएक्ट नहीं करेगा। हालांकि ये तो बच्चे से भी ज़्यादा प्योर हालत में है ना, लेकिन ये उस तरीके से बिहेव नहीं करेगा। अभी आंधी आए तो छोटा जो दरख्त होता है वो ज़मीन तक लेट जाता है, ये अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा हो जाए तो गिर जाएगा। इसको तो अगर 1 साल पानी ना मिले इस बड़े दरख्त को तो ये नहीं सूखेगा। छोटा सा पौधा लगाएं, उसको 10 दिन पानी ना मिले तो वो सूख जाएगा। तकाजे ही बदल गए ना। मैं ये सिर्फ कहता हूँ एज अ स्टेट, वो जिंदापन जो है ना, वो आपने महसूस कर रखा है। वो कोई वही आपकी इनर दुनिया है, इनर वर्ल्ड है। वो आपके लिए कोई अनजान दुनिया नहीं है, कोई नई दुनिया बनानी नहीं है आपने इनर वर्ल्ड के लिए। वो दुनिया से आप वाकिफ हो, उस स्टेट से आप इस स्टेट तक आए हो। तो जब आप कंटेम्पलेटिव होते हो और फिक्र करना शुरू करते हो कि ये सारी चीज़ें कैसे डेवलप होती हैं, एक तरीका सिंपल सा ये है कि आप पूरी ज़िंदगी का एक एनालाइज करते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने जमा की हैं, ये कैसे कैसे जमा हुई। एक सर्टन सिचुएशन में मैं एक सर्टन रिएक्शन देता हूँ, ऐसा क्यों है? जब आप इस स्ट्रक्चर को, इस कंडीशनिंग, मैं ये कह रहा हूँ कि माइंड को कंडीशनिंग से आज़ाद नहीं कराना। माइंड कंडीशनड है, कंडीशन होने का मैकेनिज्म ये है। उस मैकेनिज्म को जैसे ही आप समझ लेते हैं, आप उससे आज़ाद हैं। उसको तोड़े बिना, उसके साथ चलते भी रहें, फिर भी आप आज़ाद हैं। आज़ाद होने का मतलब ये है कि अंदर आपके हलचल पैदा ना हो, बाहर सिचुएशंस जैसी भी हों। कंडीशनिंग माइंड पे टूट जाती है, माइंड के लेवल पे टूट जाती है, ठीक है। बाकी हो सकता है अगर आप सिगरेट पी रहे हो तो पीते रहो, कुछ भी कर रहे हो ना, कुछ भी कर रहे हो, आपके एक्शंस को आप उससे अगर कंट्रोल करना चाहते हो ना, तो आप तो विल पावर में फंसे हुए हो ना। माइंड की एक और सलाहियत है जिसे आप इस्तेमाल कर रहे हो। जो मुझे कंट्रोल मैं कह रहा हूँ कि उस माइंड को जो आपको कंट्रोल कर रहा है, उसको समझना आपका हक है। और उसको समझते ही जिसने समझा है ना, वो आपकी आपका हकीकी आप है।
وہ آپ کے اندر کی دنیا ہے. جیسے ہی آپ کسی کو چیز کو سمجھتے ہو نا, آپ مائنڈ سے ساری چیزوں کو سمجھتے ہو نا, تو کوئی مائنڈ کو سمجھ رہا ہے تو آپ کے پاس کیا تھاٹ آنا چاہیے کہ کوئی اور بھی ہے نا. اب وہ کوئی اور آپ کو نظر آئے, وہ کس شیپ میں ہو, کیا ہے, اس چکر میں مت پڑیں. میں کہتا ہوں صرف اس مائنڈ کو جس سے اس وقت آپ زندگی کو, دنیا کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو نا, اس کو سمجھ جاؤ. بس مت سوال اٹھاؤ کہ وہ کون ہے, اندر کی دنیا کیسی ہے, فلاں فلاں کیا ہے, اس کو چھوڑ دو. جیسے ہی اس کو سمجھو گے, جس سے آپ کی دنیا ایکسپلین ہو رہی ہے, انٹرپریٹ ہو رہی ہے, جس سے آپ کی دنیا پر کمنٹری چل رہی ہے. کمنٹری ریئل ٹیکسٹ نہیں ہوتا. ریئل ٹیکسٹ ہو آپ. کمنٹری کا فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک علامہ اقبال کا شعر ہے, اس کی آپ ایکسپلینیشن کریں, اس پر آپ کمنٹری کریں, وہ اور ہوگی, میں کروں گا اور ہوگی. وہ ریئلٹی کو نہیں, وہ جو اقبال کہہ رہا ہے اس سے اس کا لینا دینا ہی نہیں ہے. تم ایک سرٹن بیک گراؤنڈ میں پلے بڑھے ہو, سرٹن قسم کا ڈکشن ہے, تم اس کے مطابق اس کو ایکسپلین کرو گے. یہ آپ کی ایکسپلینیشنیں ہیں مائنڈ کی دنیا میں نا. آپ سمجھتے ہو کہ پاکستان کے حالات بہترین ہے, ایک اور بندہ بیٹھا ہے جس کی پارٹی کی حکومت نہیں ہے, وہ کہتا ہے پاکستان کے حالات اس وقت بدترین ہیں. جس کی حکومت ہے وہ کہہ رہا ہے بدترین حالات ہونے کے باوجود بھی کہ اس وقت آئیڈیل ترین حالات ہیں, معیشت بہتر ہو رہی ہے, ہم ترقی کر رہے ہیں. کمنٹری کا فرق سمجھ آ رہے ہیں؟ ایک ہی پاکستان ہے, دو مختلف لوگ اس کو دیکھ کے بتا رہے ہیں. دو مثل دعویاں دیکھنے کے. ہاں, یہ جو ہے نا آپ کی مائنڈ کی دنیا, یہ ساری کی ساری کمنٹری ہے. جیسے ہی آپ جان گئے نا کہ یہ کمنٹری کرنے والا ہے, تو جو اس کو جان پا رہا ہے نا, وہ ریئلٹی ہے. وہ چھوٹی سطح پر, آپ کی سطح پر, انڈیویجول سطح پر اظہار کرتا ہے خود کی شکل میں, اور گریٹر سطح پر کل ریئلٹی کے طور پر اظہار کرتا ہے خدا کی شکل میں. تو اس کے لیے الٹیمیٹ طریقہ ایک ہی ہے, آپ کو اپنے ساتھ بیٹھنا ہے. کس شیپ میں, آئی ڈونٹ کیئر کون سا طریقہ آپ اختیار کرتے ہیں. عبادت, میڈیٹیشن, گاہے گاہے الرٹ ہو کر اپنے اس پل کو دیکھنا, اپنے ہر وقت ہو رہے ایکشنز کے ساتھ موجود رہنا. جہاں آپ کے حواس موجود ہیں, فزیکلی آپ موجود ہو, وہاں کیا آوازیں ہیں, کیا رنگ ہیں, کیا خوشبو ہیں, کیا منظر ہے, اس پر پورے کا پورا توجہ جمانے کی کوشش کرنا. اس سے آپ اس الرٹنس کے قریب ہوتے جائیں گے, جو یہ جانے گی کہ یہ مائنڈ ہے, یہ کمنٹری ہے, یہ کمنٹیٹر ہے, یہ ریئل ہے, یہ وہ ہے, یہ وہ آنکھ ہے جس پر یہ اینک لگی ہوئی ہے, جس سے میں باہری دنیا کو دیکھ رہا ہوں. تو آنکھ کے ساتھ جڑنے کا عمل ہے آپ کی انر دنیا کی طرف سفر کرنا, اور ٹیکنیک اس کی وہی ہے, سمپل. ایک لفظ میں کہوں تو میڈیٹیشن.